اور ان کے اور بھی اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کے عقائد بڑے خطرناک تھے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب الوسیلہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ ادارہ ترجمان السنہ کی مطبوعہ ہے اردو بازار سے، اس کا صفحہ نمبر 56 اور 7 ہے۔ اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فرشتے شرک میں کسی کی مدد نہیں کرتے، نہ حیات میں نہ موت میں، اور نہ اسے پسند کرتے ہیں۔ البتہ شیاطین کبھی کبھی مدد کرتے ہیں اور انسانی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، چنانچہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر کبھی کوئی شیطان کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں خضر ہوں اور میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یتمثل بی الشیطان، فرمایا شیطان تو میری شکل بنا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نبی پاک بھی نظر آ جائے نا اور نبی پاک کہیں کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تو یہ نہ سمجھنا وہ نبی پاک تھے، نعوذ باللہ، تم یہ سمجھنا وہ شیطان تھا۔ اب ہمیں اصل اختلاف اس عقیدے سے تھا جس کو انہوں نے رفع دین کا چڑھاوا چڑھا کے اور لوگوں کے آگے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبر کو بت بنانا یہ شرک کی ابتدا تھی۔ انہوں نے کہا شرک ہندو، ہم کہتے ہیں نا ہندو بت پوجتے، کہتے نہیں بت نہیں پوجتے تھے، وہ دربار پہ جاتے تھے، وہ وہاں چادریں چڑھاتے تھے، وہاں ڈھول بجاتے تھے، وہ تو میلہ کرتے تھے، یعنی اس طرح کی وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے اندر اس بات کا آغاز کیا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں نبیوں اور ولیوں کی قبروں پہ بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر آپ کو کوئی جیسے قبر سے آواز آئے یا کوئی نظر آئے، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا جناب سعید ابن مسیب جب یزید نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبی میں تو آپ رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے اور قبر رسول پہ جا کے آپ بیٹھ گئے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، میں تیمم کر کے نماز ادا کر لیتا۔ یعنی رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہیں قبر سے آواز آئے یاد رکھنا چاہیے یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ اگر نبی پاک کی قبر سے بھی آواز آئے تو کہتے ہیں وہ شیطان کی چال ہے، قبر سے آواز نہیں آتی، یہ شرک ہو جاتا ہے اگر تم نے کہا قبر سے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ کے جو عقائد تھے وہ اس طرح کے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت نے اتنی زیادہ حد کر دی کہ ان کو جوتے پڑے، علامہ ابن تیمیہ کو لوگوں نے جوتوں سے مارا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المقالات السنیہ، اس کے اندر یہ بیروت کی مطبوعہ ہے، صفحہ نمبر 35 کے اوپر لکھتے ہیں فمن ذالک ما اخبر به ابو الحسن علی دمشقی، ابو الحسن علی دمشقی کہتے ہیں کہ میرے والد جامعہ اموی کے صحن میں بیٹھے تھے، وَكُنَّا جُلُوسًا فی مجلس ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ تقریر کر رہے تھے، فذاکر وواعظ، اور وہ نا اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے آیات استوا پڑھنے لگے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے عرش کی طرف استوا فرمایا۔ وہ کہنے لگے وَاسْتَوَى اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ كَاسْتِوَائِهِ إِلَيْهِ، کہنے لگے دیکھیں بھائی اللہ عرش پہ بھلا کیسے گیا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کرسی سے اتر کے کہنے لگے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اللہ بھی اس طرح عرش پہ جا کے بیٹھ گیا، اور پھر اترے، وہ آگے میں دکھاؤں گا، وہ اترے کہنے لگے اللہ اس طرح عرش سے اتر جاتا ہے، جو آتا ہے نا رات کے پچھلے حصے اللہ پہلی آسمان پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، تو کہتے ہیں رحمت نہیں آتی اللہ خود آتا ہے، اور جب اللہ آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ ان کا خوارج کا عقیدہ تھا۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات کی فَوَثَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَثْبَةً وَاحِدَةً، تو ایک دم سارا مجمع اٹھ کے حضرت صاحب کے اوپر آ گیا، وَأَنزَلُوهُ مِنَ الْكُرْسِي، اور کرسی سے اتار لیا، وَبَادَرُوا إِلَيْهِ ضَرْبًا بِالْقَمِّ وَالنِّعَالِ، اور ساروں نے جوتیاں اتار لی، اور پھر حضرت کو مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بیٹھتا جیسے بندہ بیٹھتا ہے، بلکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے، عرش پہ تو اس کے جلوے ہیں، تو یہ جو آپ نے مسئلہ کیا ہے یہ جاہلانہ ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کو انہوں نے اچھے خاصے جوتے مارے ادھر، اور جوتے مارنے کے بعد وہ ان کو وَأَوْصَلُوهُ إِلَىٰ بَعْضِ الْحُكَّامِ، قاضی صاحب کے پاس لے گئے، قاضی صاحب کو بتایا، قاضی صاحب کہنے لگے تو نے یہ مسئلہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا جی قرآن ہے الرحمن علی العرش استویٰ، فضحکوا، وہ سارے ہنسنے لگے جو علماء تھے، وہ کہنے لگے انہ جاہل، تو پکا جاہل ہے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ کو اس وقت کے علماء پکا جاہل سمجھتے تھے، اس طرح کے وہ مسئلے کرتے تھے۔